جو انسان کے اوپر جو ایک مایوسی اور کم ہمتی اور اللہ پہ بھروسے کی کمی، یہ جو ساری نیگیٹو ایموشنز سوچیں ہوتی ہیں نا، تو یہ رزق شیطان تھی اس وقت، یعنی شیطان کی طرف سے گندگی آئی ہوئی تھی، یعنی ایک مانوی انداز میں بات کی جا رہی. پانی سے کوئی شیطان کی گندگی کہاں صاف ہوتی ہے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا مٹی وغیرہ یہ سب صاف ہو گئی، سمجھ رہے؟ اچھا یہاں پہ پوائنٹ یہ کہ شیطان کی گندگی دور کرے، مقصد کیا ہوا؟ جو بھی تمہارے اندر کی ساری جو فیلنگس تھی اور تم جو اتنا زیادہ ایسے موٹیویٹڈ نہیں لگ رہے تھے اور اتنا تمہارے پاس وہ جذبہ نہیں تھا، وہ اسپرٹ نہیں تھی، تو اللہ نے تمہارے اوپر سے جب پانی اتارا اور تمہیں جو اونگ دے دی تو وہ فزیکلی اسپرچولی دونوں لحاظ سے تمہارے لیے کیا ہو گئی؟ ایکٹیو کرنے کا، تمہیں دوبارہ سے ہمت والا کرنے کا سامان پیدا کر دیا اللہ نے. سمجھ رہے؟ یعنی دونوں انداز میں. ایک تو پانی ویسے بھی آپ کسی کو سونے کی حالت میں ہو یا ایسے بڑا سا آپ کو دکھ رہا ہو کہ بھائی بہت ہی زیادہ آج تو یہ لیزی سا ہو رہا ہے، تو آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں کہ پانی ڈال دو تاکہ یہ ایکٹیو ہو جائے. تو اسی طریقے سے یہاں پہ مسلمان جو ہے اگر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یعنی جو بھی لوگ تھے وہاں پہ پانی برسایا اور اس سے کیا ہوا؟ دونوں لحاظ سے وہ فریش ہو گئے. ایک طرف تو اللہ کی مدد کا وعدہ آ گیا کہ 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا، اور دوسری طرف کیا کہ وہ پانی اترا. تو دونوں چیزوں نے مل کر جو ہے نا وہ کیا کیا؟ ان کا ایمان کو اور بڑھا دیا. اور یہ چیزیں ہم اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں وہ فلاں ٹائم پہ موڈ اتنا اچھا ہو گیا کہ ہم نے یہ کام کر لیا. ایسا ہوتا ہے نا، موسم اتنا اچھا تھا اس لیے ہم نے یہ کام کر لیا. تو موسم، یہ جو موڈز، یہ چینج جو ہوتے ہیں نا ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ بنا دیا اس وقت. اور پھر کیا کہا؟ تاکہ ربط کر دے تمہارے دلوں کو، یعنی مزید تمہارے دلوں کو کیا کر دے؟ جما دے، اور تمہارے قدم بھی جما دے. دیکھیں دل اور قدم دونوں بات آ رہی. تو دل کیا پہلے ہل رہے تھے؟ مانوی انداز میں بات ہو رہی ہے نا، تو آپ سمجھے فزیکلی تمہارے واقعی قدم جما دی اور تمہارا دل بھی جما دیا. تو دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا. آپ مجھے بتائیے یہ کون سی چیز ہے جو بندے کو ایسے حوصلے دے سکتی ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں دے سکتی. یہ اللہ کی ذات ہی ہے جو بندے کو ظاہر بندے کو ہر طرح سے اللہ جانتے ہیں. اللہ فرماتے نا لا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس سے پیدا کیا؟ وہ تو بڑے باریک بین اور خبردار ہیں. تو جب اللہ ایسی باریک بینی سے بندے کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کے حساب سے اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. تو یہ سمجھ لیں ٹریٹمنٹ ہو گئی سارے مسلمانوں. اور پھر کیا ہوا؟ آیت نمبر 12 میں کہتے ہیں اذ یوحی ربک، جب وحی کی، تو جب وہی حکم دے رہے تھے تمہارے رب الی الملائکہ، فرشتوں کی طرف، انی معکم، کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین، تو جما دیجئے، ثابت قدم رکھو، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، سألقی، تو جلد میں ڈالوں گا، فی قلوب الذین کفروا، ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، الرعب، رعب کو، فاضربوا، تو ضرب لگاؤ، فوق الاعناق، ان کی گردنوں پر، وضربوا، اور ضرب لگاؤ، منہم، ان سے، کل بنان، ہر جوڑ جوڑ پر. اب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کی طرف وحی کی، فرشتوں کی طرف یہ بات ڈالی میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایمان والوں کو جما دو. یعنی میں تم کو ہیلپ کر رہا ہوں اور تم ایمان والوں کو جماؤ، اور جلد میں ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا جو کافر ہیں. اچھا اب آپ دیکھیں یہ کیسی اللہ مدد کر رہے ہیں؟ فرشتوں کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ خود نہیں کر سکتے، اللہ کو بولنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کوئی بھی چیز. لیکن یہاں پہ پوائنٹ یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا جائے کہ فرشتوں کو بولا ایمان والوں کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا فرشتے حاضر ہو گئے، بچے کو کہتے ہیں بیٹا فرشتہ آپ کی ہیلپ کرے گا. تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ بچے کو بھی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں، ویسے تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا. اور میں اور آپ بھی تو سب کچھ جانتے ہوئے بھی بچے ہی ہیں ابھی بھی. اتنا سب کچھ جان کے بھی ہمیں ایسی تسلیوں کی ضرورت ہوتی ہے جیسے بچوں کو ہوتی. تو یہاں پہ یہ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ میرے اور آپ کے لیے کہ دیکھو ہم نے اس وقت ان کو یہ کہا کہ اب یہ کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دو. کیوں؟ اس وجہ سے یہ جو شرک کرتے ہیں، یعنی یہ جس راہ میں لڑ رہے ہیں وہ کوئی حق کی راہ تو ہے نہیں، تو ان کو بھی یہ فیلنگس تو ہے کہ اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی غلط ہوگا، کیونکہ یہ قدرت کا قانون تو ہر کوئی جانتا ہے چاہے وہ اللہ کو مانتا ہو یا نہیں مانتا ہو. تو یہاں پہ کہا کہ ان کو اب کس طرح مارو، ان کی اتنی ہمت بڑھا دو کہ یہ ان کی گردنیں مارے، مطلب خوب خون ریزی ہوگی ظاہر ہے، اور ان کے پوڑ کو مارے، یعنی کسی صورت نہیں چھوڑے ان کافروں کو. کیوں؟ لیحق الحق ویبطل الباطل، حق آ کے رہے اور باطل ہو جائے. ناپسند کرتے ہیں مجرم، لیکن لوگوں کو نظر آ جائے، دنیا والوں کو نظر آ جائے کہ دیکھو باطل پرستی کا انجام یہ ہوتا ہے.
اچھا جی، آیت نمبر 13 ذالک بانہم شاقوا اللہ، یہ اس لیے کہ مخالفت کی انہوں نے اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی، ومن یشاقق اللہ، اور جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی، فان اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب، سخت سزا دیتے ہیں۔ اب کیا فرمایا؟ یہ ان کے ساتھ اس لیے ہوا، اللہ ظالم نہیں ہے، مسلمان جو ہے وہ کوئی ٹیررسٹ نہیں ہے، کہہ رہے ہیں اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ رسول کی مخالفتیں کر دیں۔ جب تم اللہ کی زمین پہ چڑھ رہے ہو، جب تم اللہ کا رزق کھا رہے ہو، جب تم اللہ سے ہر چیز چاہ رہے ہو، تو پھر تم جب اللہ کے نہیں بنو گے، تم اللہ جب تمہارے پاس رسول بھیجتا ہے تو تم رسول کا ساتھ نہیں دو گے، تو تمہارا انجام تو دنیا میں بھی یہی ہوگا۔ آج میں اور آپ جو بھی، اگر آج آپ دیکھیں کافروں کا روب، جن کو ہم کافر کہتے ہیں، ان کا روب ہمارے دلوں میں کیوں آ گیا؟ کیونکہ ہم کافر ہو گئے۔ تو ہم پہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم اللہ رسول کے مخالف ہیں، ہم اس قرآن کو اہمیت نہیں دیتے۔ اللہ رسول کی مخالفت آج سب سے بڑی یہی ہے نا کہ قرآن کو اہمیت نہ دی جائے، قرآن ہماری زندگی سے باہر چلا جائے۔ تو کہا کہ بھائی جو اللہ رسول کی مخالفت کرتا ہے تو پھر اللہ تو سخت سزا دیتے ہیں۔ آج میں اور آپ کو جو مل رہی ہے نا سزائیں، جو مسلمانوں کو مل رہی ہے، میں اور آپ کا مقصد یہ ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے، سامنے لکھی ہوئی ہے۔ آج میں اور آپ اپنی ہمت نہیں بڑھا رہے، ہم مومنون حقا تو بہت دور رہ گئے، ہم مومن ہی نہیں بن رہے، تو پھر یہ تو چیزیں آئیں گی۔ آیت نمبر 14 ذالکم فذوقوہ، یہ تمہاری یعنی تمہاری سزا ہے، فذوقوہ تو چکھو اسے، وان اور یہ کہ للکافرین کافروں کے لیے عذاب النار دوزخ کا عذاب ہے۔ آیت نمبر 15 یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم جب مقابلہ ہو تمہارا، الذین ان لوگوں سے، کفر جو کافر ہیں، زحفا جو نہیں مان رہے، زحفا میدان جنگ میں، فلا تولوہم تو مت تولو تم پیٹ پھیرنا ان کے ساتھ، تم مت پھرنا ان سے، الادبار پیٹ، ادبار دبر کی جمع۔ اچھا کیا کہتے ہیں؟ ایمان والو، اے ایمان والو۔ آپ اس میں پلیز اس صورت کے اندر ابھی جو سٹارٹ ہوئی ہے اس میں کانسنٹریٹ کیجیے گا، ایمان والوں کو کیا کیا آرڈرز دیے جا رہے ہیں خاص طور پر۔ یہ پہلی آپ نے ابھی آیت پڑھی ہے، آپ آگے ابھی اسی میں پڑھیں گے، دوبارہ آیت آئیں گی۔ تو کہتے ہیں اے ایمان والو، جب تم ان لوگوں سے ملو جو کافر ہیں، جو نہیں مان رہے اللہ کو، ان سے جب تمہاری ملاقات ہو، ملاقات یعنی جنگ میں جب تم ملتے ہو، تو ہرگز تم ان سے پیٹ پھیر کے مت بھاگنا۔ یہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آرڈر کر رہے ہیں، ایمان والوں کو کر رہے ہیں کیونکہ ایمان والے کافروں سے لڑتے ہیں۔ یہ جنگ میں پیٹ دکھانا بہت بڑی بات ہے، یعنی تم اللہ رسول کے پھر کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، جب تم ظاہر تم نے زندگی میں پیٹ دکھائی ہے تبھی آج تم میدان جنگ میں پیٹ دکھائیں۔ آج میں اور اب جب تک اس قابل نہیں ہوتے نا کہ دنیا میں اللہ کو پیٹ نہ دکھائیں اور اللہ ہی کے راستے پہ چلیں چاہے کتنی بھی مشکل آئے، تو پھر ہی ہم اس لائق ہوتے کہ اب ہم جنگ کے میدان میں جائیں۔ جو بندہ اللہ کو ہر لمحے پہ پیٹ دکھائے گا تو وہ کہاں بیچارہ جنگ کے میدان میں جا سکتا ہے؟ تو اپنے آپ کو پہلے تو ہمیں ایسے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں 16 میں وَمَن يُوَلِّهِمْ، اور جو بھی ان کے سامنے پھرے گا، یومئذ اس دن یعنی اس میدان جنگ کے دن، دُبُرَهُ اپنی پیٹھ، إِلَّا مُتَحَرِّفًا سوائے اس کے کہ چال چلنا چاہتا ہو، لِقِتَالٍ جنگ کے لیے، قتال کا ورڈ یہ جنگ ہم اردو میں کہتے ہیں قتال ہے، قتال کے لیے، او متحیزن یا جا ملنا چاہتا ہو، الی فئۃ ایک دوسری فوج جماعت، فیہ یعنی چھوٹے سے گروپ سے، فقد با تو یقیناً وہ گھر جائے گا، بغضب غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ کے، ومأواہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المصیر اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پہ ایک ایکسیپشنل کیس بتایا جا رہا ہے، ایک رعایت دی جا رہی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو بھی اس دن اس جنگ کے میدان سے اگر پیٹ پھیرے، سوائے کس کے کہ وہ چال چلنے کے لیے، کوئی ٹیکنیکل پوائنٹ ہے یا کوئی ایسی بات ہے اس کے دماغ میں، کوئی ایسا پلان ہے، اس وجہ سے وہ جنگ کے میدان سے چلے جاتے ہیں کہ کوئی پلان کر رہے ہیں وہ ان کے خلاف کافروں کے، اور یا تو اسے دوسری جماعت سے ملنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اس کی ضرورت زیادہ ہے تو وہ ادھر جا رہے ہیں، ان کو جوائن کر رہے ہیں، تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی ڈر یا اپنی جان بچانے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر اللہ کیا فرماتے وہ اللہ کے غضب میں گھرے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم۔ آج میں اور آپ اللہ کا کام چھوڑ نہیں سکتے بغیر کسی عذر کے، اور وہ عذر بھی کیا ہونا چاہیے؟ وہ اللہ رسول کا ہی ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ وہ جو آ رہے تھے اور نبی کے پاس اور کہہ رہے تھے ہمیں تو لڑنا ہی نہیں آتا، ہم کیا لڑیں، جو منافقین کہہ رہے تھے، سورہ نساء میں جو آپ نے باتیں پڑھی،
یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ جنگ کے میدان میں واقعی بالکل پیٹ نہیں دکھائی جا سکتی ہے. نمبر 2 پوائنٹ، اگر آپ کو پھرنا ہے تو اس کے پیچھے بھی جنگی پرپز ہو، کوئی مقصد جو ہے وہ جنگ کا ہی ہو جس کی وجہ سے آپ پیٹ دکھا رہے ہیں. آپ اور میں اللہ کے دین کی جو اس جاب کے اوپر آئے ہیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو جو اپوائنٹ کیا ہے مسلمانوں کو، کیا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو. شہداء علی الناس تم بنائے گئے ہو، لوگوں پر اللہ کی گواہی دینے والے بنائے گئے ہو. تو پھر تم اس جاب سے اپنا منہ نہیں پھیر سکتے، کیونکہ تم تو امت وسط ہو، تم تو بہترین امت ہو ہی اسی وجہ سے. ایکسپٹ یہ کہ میں اور آپ اس کے بھی پیچھے اگر کچھ تھوڑی ہم نے لیو لی ہوئی ہے تو اس کے بھی پیچھے کیا ہے؟ اللہ کے دین کو بلند کرنا. سمجھ رہے؟ یعنی میں اور آپ کی کبھی بھی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی الا یہ کہ میں اور آپ کو موت آ جائے. تو اس سے پہلے تک جیسے میدان جنگ میں مومن کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ ثابت قدمی سے لڑے. آگے فرماتے ہیں 17 میں فلم تقتلوہم، تو تم ان کو قتل کر رہے تھے، ولیکن اللہ قتلہم، اور لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا. وما رمیتا، اور نہیں پھینک رہے تھے تم، اذ رمیتا، جب تم نے پھینکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا جا رہا ہے نہیں آپ نے پھینکی تھی جب آپ نے پھینکی تھی. ولیکن اللہ رما، اور لیکن اللہ نے پھینکا تھا. ولیبلی المؤمنین، اور اس لیے کہ گزارے، بلا کرے، آزمائش کرے مومنوں کی، منہ، اپنی طرف سے، بلا حسنا، ایک بہترین آزمائش. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے. فرمایا کہ تم ان کو نہیں قتل کر رہے تھے. پہلے تو سارے مسلمانوں کو بولا تم سب انہیں قتل نہیں کر رہے تھے، جمع آ رہی ہے، واو آ رہے نا، تقتلوہم، تم سب ان کو نہیں قتل کر رہے تھے. ولیکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ ان کو قتل کر رہے تھے. اے نبی آپ نہیں پھینک رہے تھے جب آپ نے پھینکا، یعنی کوئی تیر پھینکا یا جو بھی چیز پھینکی، لیکن اللہ پھینک رہے تھے. اور تاکہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین طرح سے آزمائش سے گزارتے ہیں، اور اللہ کے سننے والے جاننے والے. یہ کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ جیسا کہ آپ نے پیچھے پڑھا کہ مدد نہیں ہوتی مگر اللہ کے پاس. یہ خوشخبری صرف تھی تمہارے لیے کہ 1000 فرشتے آئے، تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے اللہ نے بات بولی. اور مدد تو نہیں ہوتی مگر اللہ کے پاس ہے. ہم نے بھی کیا بولا؟ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کرتے. ہم لوگ نہ قتل کر سکتے ہیں، نہ ہم اچھائی کے لیے کوئی آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ ہمارے اندر کوئی چیز کی ہمت ہے. یہ سب اللہ کروا رہے ہوتے ہیں. اللہ تو انسان کا صرف دل دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے، انسان خود کیا چاہتا ہے. ہماری آزمائش جو بلا نسنا ہوتی ہے، اللہ کہہ رہے تم نے کچھ بھی نہیں کیا، تمہاری میں نے بڑی اچھی خوبصورت سی آزمائش کر دی، بڑی آسان آزمائش کر دی. تمہاری صرف چاہت اور تمہارے دل اور تمہارے دماغ کا امتحان تھا. تم کیا کر، تم چاہتے کیا ہو، تمہارا اللہ کے لیے جذبہ کتنا ہے، یعنی اس بات کا امتحان تھا صرف. اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی بھی چیز میں دین کی، قرآن میں اگر آپ پڑھ لیں، مٹیریل کو تو کوئی حیثیت دی نہیں ہے کبھی بھی، ہمیشہ دل کی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ انفاق بھی نہیں قبول ہوتا جس میں تم اللہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو. مت خرچ کرو. اگر تم لوگوں کو اذیت دے رہے ہو، باتیں سنا رہے ہو تو مت خرچ کرو. اگر تمہارا دل اتنا سخت ہے لوگوں کے معاملے میں، تم اس سے تو کسی کو اچھی بات کہہ دو، وہ صدقہ چھوڑ دو، نہیں کرو. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اللہ کو خون نہیں پہنچتا، اللہ کو گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اللہ نے تو کبھی مٹیریل کو کوئی حیثیت دی نہیں. کس کو دیے؟ دلوں کو. الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم ہی صرف جنت میں جائے گا. قلب منیب ہی صرف جنت میں جائے گا. کوئی چیز جنت میں نہیں لے جائے گی، نہ مال اولاد، نہ بیٹے، نہ سفارشیں، نہ کوئی فدیہ، کوئی معاوضہ. صرف دل ہی تو لے جائے گا. آپ کا دل کیا تھا؟ تو یہ کس بات کا امتحان ہے؟ قرآن کس کے اوپر ورک کرتا ہے؟ قرآن انسان کے دل پہ ہی تو کام کرتا ہے. انسان کا تزکیہ ہی تو کرنا چاہتا ہے، انسان کو اندر سے پاک کرنا چاہتا ہے. یہ تھوڑی کہ اوپر سے ہی پاکی ناپاکی کے سارے جو ہے آپ فقہ مرتب کر لیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں کہ اس سے پاک ہوتے ہیں اور اس سے ناپاک ہوتے ہیں. شیطان کی گندگی پیچھے آپ نے پڑھا کس کو بولی گئی؟ جو ہمارے دل دماغ خواہ مخواہ کی جو ہم نے اپنی نفسیاتی طور پہ گندگیاں ڈالی ہوئی، جو اللہ پہ بھروسے کی کمی کی گندگی ہمارے اندر ہے. تو یہاں پہ آپ پوائنٹ دیکھیں تو صحیح، کتنی زبردست بات ہے. اللہ کہہ رہے میں نے تو تم سے کچھ بھی نہیں کروایا ہے، میں تو تمہاری یہ اسی میں آزمائش کرتی. یہ بڑی ہی خوبصورت، بڑی حسین آزمائش تھی. اور اللہ کیا ہے؟ اللہ سب باتیں سن رہے ہیں اور اللہ سب جان رہے ہیں. تمہارے ورڈز کیا ہیں، تمہاری سوچیں کیا ہیں، تم جو ہے وہ کتنا چاہ رہے ہو، کیا نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نوٹس کر رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں 18 میں ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ تمہارے ساتھ ہے اور یہ کہ اللہ، یعنی تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، اور یہ کہ اللہ ذلیل کرتے ہیں، موہن یعنی ذلیل کر دیتے ہیں، کمزور کرنے والے ہیں، کید الکافرین، کافروں کی چال کو. یعنی یہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اصل میں یہ اس لیے ہوا کہ کافروں کی چال جو ہے وہ
کمزور ہو جائے. آگے فرماتے ہیں ان تستفتحوا، اگر تم فتح طلب کرتے ہو، فیصلہ چاہتے ہو، یعنی تستفتحوا اگر تم کھولنا چاہتے ہو